بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فرغ المصنف عن تعریف الخاص وتقسیمہ شرع فی بیان حکمہ فقال۔ مصنف علیہ الرحمہ خاص کی تعریف اور اس کی تقسیم سے فارغ ہوئے، یعنی تعریف بھی خاص کی انہوں نے کر دیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اسے بھی بتا دیا ہے۔ تو جب دونوں چیزیں ہو گئیں تو اب یہاں سے شرع فی بیان حکمہ، حکم خاص کے بیان کا آغاز کیا۔ کہ اس کا حکم کیا ہے اس کو بیان کرنا اب یہاں سے یہ چاہتے۔ فقال، چنانچہ حکم خاص کے بیان کے لیے انہوں نے فرمایا وہ حکمہ ان یتناول المخصوص قطعا، وہ حکمہ اور خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص اور مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے۔ اے اثرہ المترتب علیہ، یہ اتنا لمبا چوڑا جملہ اثرہ المترتب علیہ، خاص پر مرتب ہونے والا اثر، یہ حکم کی تفسیر و توضیح ہے، بس اور کچھ نہیں۔ حکم ہی کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا۔ حکم کو گویا نا کوئی اتنی باریک چیز تو نہیں تھی، لیکن فقہا کے یہاں یہ عام طور پہ جاری اور ساری ہے کہ وہ حکم کی تفسیر ہے نا اثر مرتب سے کرتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر یہاں بھی انہوں نے حکم کی تفسیر و توضیح کرتے ہوئے یہ فرمایا اثرہ المترتب علیہ، خاص کا حکم یعنی خاص پر مرتب ہونے والا اثر، چاہے یہ کہیں یا وہ کہیں بات برابر ہے نا۔ کیا ہے؟ ان یتناول المخصوص الذی ہوا مدلولہ قطعا بحیث یقطع احتمال الغیر، یہ ہے کہ وہ اپنے اس مخصوص کو جو اس کا مدلول ہے قطعی طور پر شامل ہو، وہ اپنے مخصوص کو جو اس کا مدلول ہے اسے قطعی طور پر شامل ہو۔ مخصوص سے کہ وہ اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہو۔ ذہن کا تبادر، اس بات کی تبادر یعنی جانا ہے نا، تبادر ذہنی اسی کو بولتے ہیں کہ جلدی سے ذہن جہاں پہنچ جائے اسی کو کیا بولتے ہیں؟ تبادر ذہنی۔ تو مخصوص کے لفظ سے ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ وہ امر جزئی ہوگا، مخصوص ہے تو کیا ہوگا؟
امر جزئی ہوگا. اس بات کی طرف ذہن کا تبادر ہوتا ہے. اس لیے انہیں مخصوص کی بھی وضاحت کرنی پڑی اور یہ کہنا پڑا الذی ہوا مدلولہ، کہ خاص اپنے مخصوص کو، یعنی جو خاص کا مدلول ہے مخصوص سے آپ کا ذہن اس بات کی طرف نہ جائے کہ وہ امر جزئی ہی ہوگا، بلکہ وہ امر جزئی ہو، مشخص و معین ہو، یا امر کلی ہو، خاص کا وہ مدلول ہو، ہے نا. امر جزئی ہونا ضروری نہیں، مشخص و معین ہونا ضروری نہیں. اگر وہ خاص کا مدلول ہے تو امر جزئی ہوگا تو اس صورت میں بھی، اور امر کلی ہوگا تو اس صورت میں بھی، ہے نا، وہ اسے قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوگا. جیسے زید ہے، یہ مخصوص ہے نا، یہ امر جزئی ہے. اب مخصوص سے اس کی طرف، مخصوص کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن میں عام طور پر یہ بات آتی ہے کہ امر جزئی ہے نا. لیکن انسان یہ امر کلی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مدلول جو ہے امر کلی ہے، وہ خاص نہیں ہے. بتا ہی چکے ہیں کہ خاص ہے نا. تو چونکہ مخصوص کا لفظ آیا تھا، ذہن کا تبادر امر جزئی کی طرف ہو سکتا تھا، ہے نا. اس لیے مخصوص کی انہوں نے وضاحت کر دی الذی ہوا مدلول، جو خاص کا مدلول ہے مشخص و معین ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. اور خاص پر مرتب ہونے والا اثر یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص کو، یعنی جو خاص کا مدلول ہے اسے قطعاً، قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے، بحیث یقطع احتمال الغیر، اس طور سے کہ وہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. ایک تو یہ کہ غیر کے احتمال کی مطلقاً نفی ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ غیر کے اس احتمال کی نفی ہو جائے جو ناشی عن دلیل ہے. غیر کے ایسے احتمال کی نفی ہو جائے جو دلیل کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے. ناشی عن دلیل ہے نا، غیر کے اس احتمال کی نفی ہو جائے جو دلیل کی وجہ سے پیدا ہوا. تو یہاں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قطعی اور یقینی طور پر اپنے مخصوص کو شامل ہوتا ہے، اپنے مدلول کو شامل ہوتا ہے، اور غیر کے احتمال کو ختم کر دیتا، یعنی اس احتمال کی نفی کر دیتا ہے جو ناشی عن دلیل ہو، ہے نا. اس احتمال کی نفی کر دیتا ہے جو مطلق والا معنی یہاں مراد نہیں ہے نا. ناشی عن دلیل، دلیل سے پیدا ہونے والے احتمال غیر کی وہ نفی کر دیتا ہے. اور اگر کوئی احتمال ناشی بلا دلیل ہو تو اس کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں. بغیر دلیل کے کوئی احتمال پیدا کر رہا، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بس یہ احتمال ہے، احتمال ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے نا. تو جیسے اگر کوئی لفظ ہے نا، اس لفظ سے آپ مجازی معنی مراد لے رہے ہیں، تو مجازی معنی مراد لینے کے لیے قرینہ چاہیے نا. کوئی قرینہ نہیں ہے، بغیر قرینے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مجازی معنی مراد ہے.
تو یہ ناشی بلا دلیل ہے، یہ بغیر دلیل کے پیدا ہونے والا احتمال ہے، یہ قطعی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے احتمال آپ نکال رہے ہیں تو نکالتے رہیں، ہے نا، وہ قطعی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی احتمال دلیل کی بنیاد پر پیدا ہو تو وہ قطعیت کے منافی ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں جو نفی کی گئی ہے نا، بحیث یقطع احتمال الغیر، خاص اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، یعنی وہ احتمال ایسے غیر کا احتمال جو ناشی عن دلیل ہو، ہے نا، اس کے احتمال کو کیا ہے، اس نفی کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ خاص کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات پوری ہو گئی۔ اب ایک مثال یہ دے رہے ہیں، ابھی ہم مزید اس کی کچھ اور وضاحت کریں گے آگے چل کے۔ فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ فَزَيْدٌ خَاصٌ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ احتمالا ناشیا عن دلیل، تو جب ہم نے یہ کہا زید عالم، زید عالم، تو زید پر عالم ہونے کا ہم حکم لگا رہے ہیں، اس میں زید بھی خاص ہے نا، عالم بھی خاص ہے، دونوں خاص، پھر دونوں کے مجموعے سے حکم کے قطعی ہونے کا علم ہوگا، حکم کے قطعی ہونے کا علم ہو جائے گا کہ زید پر جو عالم ہونے کا حکم لگایا گیا ہے وہ قطعی ہے۔ اسی کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ فَإِذَا قُلْنَا، تو جب ہم یہ کہیں زید عالم ہے تو زید خاص ہے، لا يحتمل غیرہ، یہ اپنے غیر کا ایسا احتمال نہیں رکھتا ہے جو دلیل سے پیدا ہو، ہے نا۔ یہاں کوئی قرینہ ہے مجاز کا؟ کوئی قرینہ نہیں ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا تو ہے زید عالم، لیکن مراد ہے کہ زید کا دوست عالم۔ کیوں مراد ہے؟ تو یہ ایسے احتمال کو، یہ اپنے غیر کا ایسا احتمال نہیں رکھتا ہے کہ جو دلیل سے پیدا ہوا۔ وہ عالم ایضاً خاص، عالم بھی خاص ہے، لا يحتمل غیرہ کذالک، اسی طرح سے وہ بھی اپنے غیر کا ایسا احتمال نہیں رکھتا ہے جو دلیل سے پیدا ہوا، دلیل سے پیدا ہونے والے، ہے نا، پیدا ہونے والا احتمال، ہے نا، اس میں نہیں ہے۔ تو دونوں خاص ہیں، زید بھی خاص اور عالم بھی خاص۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ يَتَنَاوَلُ مَدْلُولَهُ قَطْعًا، جب دونوں خاص ہیں تو دونوں اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوں گے، ہے نا۔ پڑھ کے آ ہی رہے ہیں، اب یہ سب منطبق ہوتا جائے گا۔ بس ابتدا ہی میں بنیاد ہوتی ہے کہ ابتدا اگر آپ سمجھ گئے تو اب اسی پہ منطبق کرتے چلے جائیں۔ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ، تو جب دونوں کلمے خاص ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوگا۔ فَثَبَتَ مِن مَجْمُوعِ الْكَلَامِ، اور پھر مجموعہ کلام سے حکم کی قطعیت، یعنی زید پر عالم ہونے کا حکم جو ہے اس واسطے سے ثابت ہو جائے گا۔ فثبت من مجموع الکلام، تو اس مجموعہ کلام سے حکم کی قطعیت ثابت ہو جائے گی۔ کیا مطلب حکم کی قطعیت؟ یعنی چونکہ دونوں خاص ہیں، دونوں اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہیں، تو اس واسطے سے زید پر عالم ہونے کا جو حکم ہے اس کا قطعی ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ چونکہ دونوں خاص، دونوں اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل، تو مجموعہ کلام یعنی زید عالم بھی کیا ہے، ان دونوں کے واسطے سے قطعی طور پر ثابت ہوگا۔ یہ ہو گیا۔
پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ولا يحتمل البیان لکونہ بینا، اور خاص بذات خود واضح ہوتا ہے. میں بار بار بولوں گا بین بنفسہ ہی ہوتا ہے نا، لیکن ایک مرتبہ ترجمہ بھی کر دیا کرتا ہوں میں کہ اپنی ذات ہی سے وہ واضح ہوتا ہے نا. یہ بین بنفسہ ہی کا ترجمہ. اور خاص یہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے. کیوں بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے؟ تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے. کیوں تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ بین بنفسہ ہی ہوتا ہے. لکونہ بینا، کیونکہ وہ خود ہی بین ہوتا. خود ہی جب کہہ دیں گے تب بین بنفسہ نہیں کہیں گے، ہے نا، کیونکہ وہ خود ہی بین ہوتا ہے، یا کیونکہ وہ بین بنفسہ ہی ہوتا ہے. بولنے میں بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے نا. تو لا يحتمل البیان، وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے. لکونہ بینا، کیونکہ وہ بین بنفسہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بین بنفسہ ہونے کی وجہ سے وہ احتمال بیان نہیں رکھتا. اب اس پہ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بتایا ولا يحتمل البیان، ان کے نزدیک یہ والا حکم، دو حکم ہو گئے نا. یہ کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہے. دونوں جو پہلے کہا ہے کہ ان یتناول المخصوص قطعا لا يحتمل البیان لکونہ بینا، دونوں ایک، کیونکہ جو بین ہوگا وہ اس بات کو مستلزم ہوگا کہ اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہو، ہے نا، اور جو اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوگا وہ اس بات کو مستلزم ہوگا کہ وہ بین بنفسہ ہی ہو. تو ایک دوسرے کو مستلزم ہے نا. تو دونوں ایک ہی ہیں، دونوں حکم یہ کیا کہتے ہیں، دونوں ایک ہے. اس کو صرف تاکید کے لیے یہاں بیان کر دیا. ایک قولی ولا يحتمل البیان لکونہ بینا، یہ کس لیے ہے؟ تاکید و تقویت کے لیے اس کو ذکر کیا ہے، ورنہ حقیقت میں دونوں متحد ہیں. اسی کو یہ کہتے ہیں ھذا حکم آخر، یہ دوسرا حکم ہے نا، مقوّن للحکم الاول، جو حکم اول کو تقویت دے رہا ہے، پہلے والے حکم کو تقویت دے رہا ہے، یعنی اسی کی تاکید ہے، یہ اسی کی تقویت کے لیے ہے. کأنہما متحدان، گویا دونوں ایک ہی ہیں. جب تاکید ہوگی جاء زید زید، دو آئے ہیں، تاکید کر رہے ہیں نا، تو کأنہما متحدان، گویا یہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں متحد ہیں. کیوں متحد ہیں میں اس کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس کو مستلزم، وہ اس کو مستلزم ہے نا، تو دونوں متحد ہو گئے. تو کیا ضرورت تھی؟ جب دونوں متحد ہیں تو ایک کو ذکر کر دیتا، ایک کو ذکر کر دیتے کافی رہتا ہے نا. متن کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ متن تو ویسے اختصار کے لیے ہوتا ہے نا. تو جب دونوں متحد ہیں ایک کو ذکر کر دیتے کافی تھا. کہتے نہیں، پہلا والا جو ہے کیا نام ہے، یتناول المخصوص قطعاً، یہ بیان مذہب کے لیے ہے نا، فرق دکھانا چاہتے ہیں ابھی. اور دوسرا والا جو ہے لا يحتمل البیان، یہ خصم یعنی اپنے مقابل، خصم کا لفظ قدوری میں بار بار پڑھے ہوں گے، یہ اپنے خصم یعنی مد مقابل کے قول کی نفی کے لیے عبارت بدل کر کے ایک کے ذریعے سے نا دوسرے کے ذریعے سے پہلے کی تاکید کی، لیکن یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، بلکہ پہلا اپنا مذہب بیان کرنے کے لیے ہے اور دوسرا اپنے خصم کے قول کی نفی کے لیے. کیسے ہے؟ پہلے عبارت دیکھیں.
ولیکن الاول، لیکن پہلا یہ بیان مذہب کے لیے ہے، اپنے مذہب کو بیان کرنے کی. ہمارا مذہب یہ ہے کہ خاص اپنے مخصوص یعنی مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل ہوتا ہے. اور دوسرا خصم کے قول کی نفی کے لیے ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی وغیرہ نے یہ فرمایا ہے کہ خاص جو ہوتا ہے وہ بیان کا احتمال رکھتا ہے نا، وہ بیان کا احتمال رکھتا ہے. تو پہلے والے میں نفی ہوئی تھی، اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، بیان کا احتمال رکھتا ہے کہ نہیں، وہاں اس کا بیان نہیں آیا تھا، ہے نا. تو صراحت کے ساتھ خصم کے قول کی نفی کے لیے یہاں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ بین بنفسہ ہی ہونے کی وجہ سے بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے. تو یہ دوسرا جو ہے اگرچہ اول کی تقویت کے لیے ہے لیکن یہ خصم کے قول کی نفی کے لیے بھی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے وَلِتَمْہِیدِ التَّفْرِیعَاتِ الْآتِیَہ، یہ 7 تفریعات انہوں نے کی ہیں حکم خاص کی، 3 اس حکم ثانی کی اور 4 بعد میں حکم اول کی، ہے نا. یہ یاد رہے میں کیا بول رہا ہوں، اسی ترتیب پر، اسی ترتیب سے پڑھنا بھی ہے. 3 تفریعات شروع کی، لا یحتمل البیان لکونہ بینہ سے متعلق، پھر 3 کے بعد 4 تفریعات جو آئیں گی، ہے نا، یتناول المخصوصہ قطعاً سے متعلق، ہے نا. اگر کہیں فرق ہوگا، ہے نا، تو مجھے ٹوکیے گا بعد میں، ہے نا، تاکہ کوشش کریں کہ صحیح ہو جائے. کوشش تو یہی ہے کہ صحیح رہے، منطبق رہے، لیکن ابھی بہت لمبی بحث ہے تو کہاں کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہتے ہیں وَلِتَمْہِیدِ التَّفْرِیعَاتِ الْآتِیَہ، آنے والی ابتدا کی 3 تفریعات کی تمہید کے لیے اسے ذکر کیا. 2 فائدے ہو گئے نا، ایک قول خصم کی نفی کے لیے اس کو ذکر کیا، ابتدا میں جو 3 تفریعات ہیں ان کی تمہید کے لیے اسے ذکر کیا. یعنی خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، خاص توضیح و تفسیر کا احتمال کہ اس کی توضیح کی جائے تب سمجھ میں آئے، اس کی تفسیر کی جائے تب سمجھ میں آئے. جیسے کہ مجمل میں ہوتا ہے، وہ بیان مجمل کا محتاج ہوتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں تفسیر. تفسیر مجمل کا محتاج ہوتا ہے. اگر مجمل کی طرف سے تفسیر نہ آئے تو وہ واضح نہیں ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے نا. تو خاص بین بے نفسی ہی ہوتا ہے، وہ بیان تفسیر یعنی تفسیر و توضیح کا احتمال نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ خود ہی بین ہے. فہو مقابل للمجمل، لہذا خاص یہ مجمل کا مقابل ہوگا. حیث یحتاج الی بیان المجمل، کہ مجمل یہ بیان مجمل کا محتاج ہوتا ہے. مجمل کی تفسیر، مجمل کی جانب سے تفسیر کا مجمل محتاج ہوتا ہے، لیکن خاص بین بنفسہ ہی ہے، لہذا وہ کسی کے بیان کا محتاج نہیں ہوگا، بیان تفسیر کا محتاج نہیں ہے نا، وہاں تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ خاص کے مجمل کے مقابل ہوگا. تو یہ تو ہوا کہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے. کیا مطلب؟ کس بیان کا؟ کس بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے؟ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے. کس کا احتمال نہیں رکھتا ہے؟ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے. بیان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک بیان تفسیر ہے، ایک بیان تبدیل ہے، ایک بیان تغییر ہے، ایک بیان تقریر ہے. خاص صرف بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے نا. بیان تقریر، بیان تغییر اس کا احتمال رکھتا ہے، اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں. وَأَمَّا بَيَانُ التَّقْرِيرِ وَالتَّغْيِيرِ، لیکن بیان تقریر یعنی بیان تقریر کہتے ہیں کہ کلام کو ایسی چیز سے مؤکد کرنا، کلام کو ایسی چیز سے مؤکد کرنا کہ جس سے مجاز کا احتمال ختم ہو جائے. جیسے جاءنی زید النفس،
اب یہاں مجاز کا احتمال لگے، مجاز کا احتمال ختم ہو گیا. یہ بیان تقریر ہے نا. تو خاص جو ہے وہ بیان تقریر کا احتمال رکھتا ہے. فیحتملہ الخاص، تو خاص ان دونوں کا احتمال رکھتا ہے. ایک کی وضاحت میں نے کر دی. بیان تغییر کہتے ہیں کہ کسی کلام میں ایسی چیز کو ذکر کرنا جس سے سابق میں مذکور حکم بدل جائے. اس کو بھی قدوری میں آپ پڑھ چکے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا ہے. جیسے کہا انت طالقن ان دخلت الدار، سابق میں حکم مذکور ہوا تھا انت طالقن، لیکن جب کہہ دیا ان دخلت الدار حکم بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ یہ بیان ہے تغییر ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ بیان تقریر اور بیان تغییر خاص ان دونوں کا احتمال لگتا ہے. کیوں؟ لأنه لا ينافي القطعیت، کیونکہ یہ قطعی ہونے کے منافی نہیں. جو قطعی ہونے کے منافی ہوگا خاص اس کا احتمال نہیں رکھے گا. بیان تفسیر قطعی ہونے کے منافی ہے، لہذا خاص اس کا احتمال نہیں رکھے گا. بیان تقریر اور بیان تغییر یہ قطعی ہونے کے منافی نہیں ہے، لہذا خاص اس کا احتمال رکھے گا. فإن بیان التقریر ہے، کیونکہ بیان تقریر بلا دلیل پیدا ہونے والے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. اس نے کہا تھا جاءنی زید، وہ کہہ رہا ہے زید اور اس کے دوست میں تعلق ہے، اس لیے زید کہہ کر کے دوست مراد لے رہا ہے نا، بغیر دلیل کے ہے نا. تو اس بغیر دلیل کے پیدا ہونے والے احتمال کو بھی نفسو ختم کر دے رہا ہے نا. اور پھر وہ محکم ہو جاتا ہے. کیا ہو جائے گا؟ محکم ہو جائے گا. کیونکہ بیان تقریر جو ہے یہ بغیر دلیل کے پیدا ہونے والے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. فیکون محکمن، اور پھر وہ محکم ہو جاتا ہے. کما یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے جاءنی زید زید یا جاءنی زید نفسو، دونوں ایک چیز ہے. مثال میں نے بدل دی تھی ہے نا، جان بوجھ کے نہیں بدلا تھا ہے نا. دونوں مثالیں ایک ہی طرح کی ہیں. میرے پاس زید آیا زید ہے نا، تو یہ بیان تقریر ہے. اب محکم ہو گیا کہ زید ہی آیا ہے. بغیر دلیل کے بھی جو احتمال پیدا ہو سکتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا. اور بیان تغییر تعریف میں کر چکا ہوں، اس کا تو ہر کلام احتمال لگتا ہے نا. کوئی چیز ذکر کیا پھر اس کے حکم کو بدل دیا ہے نا. یحتملہ کل کلام، بیان تغییر کا احتمال ہر کلام میں ہوتا ہے، خواہ وہ کلام قطعی ہو یا ظنی ہو. جیسے کہا جاتا ہے انت طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق اگر تو گھر میں داخل ہوئی. انت طالق ان شاء فلاں یا انت طالق ان شاء اللہ ہے نا، تو حکم سابق بدل گیا ہے نا. یہ ساری تفصیلات آپ قدوری میں پڑھیں. تو یہ بیان تغییر ہے، اور بیان تغییر کا احتمال ہر کلام میں ہوتا ہے تو خاص میں بھی ہوگا، اور یہ قطعی ہونے کے منافی نہیں ہے. لہذا خاص میں اگر بیان تغییر کا احتمال لگتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہکذا بیان التبدیل، اسی طریقے سے بیان تبدیل یعنی نسخ، بیان تبدیل یعنی نسخ. نسخ یہ ہمارے حق میں تو تبدیل ہے. کوئی حکم نازل ہوا پھر اس کے بعد وہ منسوخ ہو گیا تو ہمارے حق میں کیا ہے؟ وہ تبدیل ہے. لیکن صاحب شرع کے حق میں وہ بیان ہے، کیونکہ صاحب شرع نے کوئی حکم نازل کیا اور وہ یہ ہے کہ یہ اس کی مدت اتنے دن تک ہے، پھر یہ حکم ختم ہو کر کے دوسرا حکم آئے گا ہے نا. تو جب دوسرا حکم آتا ہے تو یہ تغییر نہیں ہے بلکہ حکم اول کے ختم ہونے کی مدت کا بیان ہے. حکم اول کے ختم ہونے کی مدت کا بیان ہے جو علم الہی میں تھا. تو ہمارے حق میں تو یہ تبدیل ہے، اس لیے تبدیل بول رہے ہیں، ورنہ صاحب شرع کے حق میں یہ کیا ہے؟ بیان ہے نا. حکم اول کی مدت کے انتہا کا بیان، کہ اس کی مدت جتنی تھی وہ ختم ہو گئی لیکن ظاہر نہیں تھا، اس لیے ہمارے حق میں تو وہ تبدیل ہی ہے نا. اور اس تبدیل کا احتمال
کیا نام ہے کب تک رہے گا؟ نسخ کا احتمال رسول کی زندگی تک، ہے نا. جب آپ نہیں رہے اس دنیا میں ظاہری طور پر تو اب نسخ کا معاملہ بھی ختم، اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا. یا منسوخ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہے نا. یہ کہتے ہیں اسی طریقے سے بیان تبدیل، ہے نا، خاص اس کا بھی احتمال رکھتا ہے. لیکن اب رسول کریم کی اس دنیا سے ظاہری طور پر وفات کے بعد، ہے نا، ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ہے نا، تو اب نسخ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ خاص کا حکم تھا، اس کو بیان کر دیا. اور اب اس کے بعد خاص کے اس حکم ثانی کی تفریعات کا بیان ہے.